بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو دا شو. صاحبوں، آج نیو یارک میں عید کا دن ہے. میں بس اس ریکارڈنگ کے بعد نماز پڑھنے جا رہا ہوں. آپ کو مبارکباد عید کی دیں تو کس دل سے دیں؟ کتنا مشکل ہے یہ کام. ہم بھی آپ کو عید کی مبارکباد دیتے اگر آج غزہ میں، فلسطین میں معصوم بے قصور فلسطینیوں کا خون اس طرح نہ بہایا جاتا تو ہم بھی آپ کو عید کی مبارکباد دیتے. آج پاکستان میں جس طرح سے انہوں نے خواتین کو قید کر رکھا ہے، جس طرح سے یہ لوگوں پہ تشدد کر رہے ہیں، اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہم آپ کو عید کی مبارکباد دیتے. آج پاکستان میں نوجوان بے روزگار گاؤں کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں. چھوٹے بچے ننگے پیر گھوم رہے ہیں. غربت بڑھتی چلی جا رہی ہے. بوڑھے باپ کی بیماری کے لیے، دوا کے لیے پیسے نہیں ہیں. اگر ایسا کچھ نہیں ہوتا، ان کو اطمینان ہوتا تو ہم آپ کو عید کی مبارکباد دیتے. جب ہر طرف اتنا ظلم ہو رہا ہے تو کس دل سے مبارکباد دیں؟ اینی کم ٹو دا پوائنٹ ناؤ. دیکھیے، آپ نے یہ تو دیکھا کہ انہوں نے پہلے پابندی لگائی تھی کہ کوئی عمران کا نام نہ لے، ٹی وی پر اس کی تصویر نہ دکھائے، اس کو انٹرویو میں نہ بلائے، اس کی کوئی تقریر نہ سنائے. اس کے گھر کی دیواریں توڑ دیں، اس کے گھر میں جاسوسی کے بگز لگا دیے، اس سے محبت کرنے والوں کو سزائیں دیں. ذل شاہ کو قتل کرایا، اس کے سر پہ اپنی لاٹھیوں سے اتنے حملے کروائے کہ اس کا اسکیلپ ایسے ٹوٹا سر کا کہ جیسے ناریل توڑتے ہیں لوگ. اتنا ظلم کیا انہوں نے اس کو. ارشد شریف کو دوڑا دوڑا کے قتل کیا. عمران خان پر 200 جھوٹے مقدمات قائم کیے. یہ تاریخ ہے. آپ نے سنا ہے کبھی کہ پاکستان 200 مقدمات؟ اس کی پارٹی کو توڑنے کی پوری کوشش کی. کیا کچھ نہیں کیا، وہ ساری تفصیل آپ جانتے ہیں. لیکن آج جو حرکت انہوں نے کی ہے وہ ان کو مکمل برہنہ کر دیا اس حرکت نے. آج یہ کالے انگریز اپنے گورے آقاؤں سے بھی آگے نکل گئے ہیں. دیکھیے، جب کوئی جیل میں ہوتا ہے تو اس کو عید پہ گھر بھیج دیا جاتا ہے پولیس کے ساتھ، یا اس کو کسی میدان میں نماز پڑھنے بھیج دیا جاتا ہے پولیس کی کسٹڈی میں. عمران کے ساتھ یہ نہیں ہوا. اس کو کم سے کم جیل میں قیدیوں کے ساتھ نماز پڑھنے کی اجازت ہو، وہ بھی نہیں ہے. آج انہوں نے کہہ دیا تمہیں نماز عید کی پڑھنے کی اجازت ہی نہیں ہے، تم اپنے سیل میں بند رہو گے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر یہ ظلم ڈھا رہا ہے اور ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں. وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیے، وہ کہتے ہیں نا کہ ایوری تھنگ ہیپنس فار اے ریزن. ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے. یہ آج میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آج کی ویڈیو آپ ضرور شیئر کیجئے گا. میری آواز جو پہلے بہت لوگوں تک پہنچا کرتی تھی، انہوں نے اس کو بہت زیادہ ٹیپرڈ کر دیا ہے، بہت مشکل سے لوگوں تک پہنچ رہی ہے. تو آپ اس کو شیئر کیجئے گا، ہمارا چینل بھی سبسکرائب کیجئے گا. یہ دشمنی جو عمران خان سے ہو رہی ہے یہ بے مقصد نہیں ہے. اس کی ورتھ $1000 بلین ہے. عمران سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ دیکھیں، نفرت کس سے ہوتی ہے؟ جو آپ کی راہ میں رکاوٹ بنے. جب ڈاکو آئیں ڈاکہ ڈالنے اور کوئی ریزسٹ کرے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ نفرت پیدا ہوتی ہے. ریکو ڈک کا جو خزانہ ہے اس کی ورتھ more than $1000 بلین ہے، اور اس خزانے پر ان جرنیلوں کی نظریں ہیں. یہ اتنا بڑا خزانہ ہے کہ یہ پاکستان کی قسمت بدل سکتا ہے. 100 سال تک کے لیے کوئی ٹیکس لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی. ہر بڑے چھوٹے شہر کے اندر ایک بہت بڑا ہاسپٹل ہوگا، بہت شاندار یونیورسٹی ہوگی، بہت سارے ادارے ہوں گے، ریسرچ سینٹرز ہوں گے، جہاں پہ ہر علاقے میں جو ہے وہ 3 رو کی ہائی وے سڑکیں بن سکتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ جو بوڑھے لوگ ہیں ان کو ہر ماہ 2 لاکھ روپے کا وظیفہ مل سکتا ہے، جن کے پاس جاب نہیں ہے. یہ سارے کام ہو سکتے ہیں اس سے. لیکن
یہ ان کا نہیں سوچ رہے، یہ اس پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. اور یہ جرنیلی سوچ جو ہے، اس نے پہلے بھی بہت سارے بزنس جو ہیں وہ آکوپائڈ کیے ہوئے ہیں. یہ اپنے بچوں کا سوچتے ہیں، اپنا سوچتے ہیں، قوم کا نہیں سوچتے. اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ انہوں نے اپنے ساتھ سرٹیفائیڈ کرپٹ سیاستدانوں کو لگا رکھا ہے فرنٹ پر، کیونکہ ان کو ہینڈل کرنا آسان ہے، ان کے ساتھ مل کے چوری کرنا آسان ہے. عمران خان راہ میں رکاوٹ ہے. وہ کہے گا کہ جناب یہ پیسہ تو قوم کا ہے. میں پہلے بتا چکا ہوں کہ پہلے جب جرمانہ ہوا تھا ریکوڈک کا، تو عمران خان نے جا کے کیسے مدد کی تھی. جب یہ زیادہ پیسے کھا رہے تھے چائنا، یہ اس کے انرجی کی جو بجلی پیدا کرنے کے جو معاہدے کیے تھے، وہ جا کے کس نے ٹھیک کرائے؟ عمران خان نے. یہ اس کی جان کے دشمن ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے یہ قوم کی امانت ہے، یہ پیسہ اس کو قوم پہ لگنا چاہیے. دیکھیے آج میں اور آپ، ہمارا تو اب کوئی اس خزانے پہ کوئی حق نہیں ہے، نہ ہم چاہتے ہیں. ہماری تو زندگی گزر گئی نا، وہ یہیں پہ رہتے رہتے گزر گئی. اب آنے والوں کا سنیے، جو 50 سال کے بعد ہوں گے. اگر میں نے آپ نے ان کی جنگ آج لڑ لی، 50-100 سال کی پلاننگ آج کر لی، اس آنے والے 100 سال کو میں نے اور آپ نے آج دیکھ کر اس کے لیے کچھ جدوجہد کر ڈالی، تو ان کا مستقبل بڑا اچھا ہو جائے گا، بہتر ہو جائے گا. ہماری تو جیسے گزر گئی سو گزر گئی. ان کی سوچ کے لیے میں یہ کام کرتا ہوں. آپ ساتھ دیجئے میرا، اس آواز کو آگے بڑھائیے. دیکھیے ابھی تک جو ہے اس بات پہ ہم نے بہت کم توجہ دی ہے کہ یہ اتنی دشمنی کیوں کر رہے ہیں اس کے ساتھ، اور یہ کتنا بڑا خزانہ ہے. اور ان کے اطوار دیکھیے. آج یہ جرنیل جو ہیں یہ کشمیر کو گیو اپ کر چکے ہیں انڈیا کے سامنے. اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے، اسرائیل جو ظلم اس وقت ڈھا رہا ہے غزہ میں، جو خون فلسطینیوں کا بہہ رہا ہے، اس کے خلاف مظاہرہ کرنے والوں کو خوب مارا پیٹا گیا ہے. یہ اس کا حکم ہے عاصم منیر کا، اس کے لوگوں کا. اچھا، اب یہ پنجاب کی سونا گلتی زمین پہ بھی قبضہ کرنا چاہتے ہیں. بے پناہ ان کے بزنسز ہیں جو میں آپ کو بتا چکا ہوں. اچھا، یہاں پہ ایک چیز جو ہے وہ ذرا غور کیجئے گا. دیکھیے ہمارے یہاں اکثر لوگ یہ پنجاب سے شکایت کرتے ہیں، پنجاب کے خلاف بات کرتے ہیں، کہتے ہیں پنجاب ہمارا حق کھا گیا. پنجاب، پورے پنجاب کو مت کہیے، یہ جرنیلی سوچ کو کہا کیجئے. اور وہ بھی چند جرنیل، سارے نہیں. 6 لاکھ کی فوج خرابیاں آپ ایک دم برا بھلا کچھ لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں پنجاب کو. یہ دیکھیے ثبوت، دیکھیے اپنی آنکھوں سے دیکھیے. آج سب سے زیادہ ظلم پنجاب میں ہو رہا ہے. پنجاب پولیس کر رہی ہے. کس پر کر رہی ہے؟ سب سے زیادہ قربانی کون دے رہا ہے؟ پنجاب اور کے پی کے لوگ دے رہے ہیں، ان دو صوبے کے لوگ. اور کے پی میں بھی اتنا ظلم نہیں ہوا جو ظلم آج پنجاب میں ہو رہا ہے. پنجابی پولیس کے ہاتھوں ہو رہا ہے، پنجابی جرنیل کر رہے ہیں. تو یہاں پہ یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ پورے پنجاب کو برا نہیں کہنا چاہیے. یہ جرنیلی سوچ کو، اور وہ بنگالیوں کے ساتھ بھی ایسی تھی. آج ایک صاحب تقریر کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے ہم معافی مانگتے ہیں اپنے بنگالیوں سے، ہمیں اب احساس ہوا کہ ماں بہن کی عزت کیا ہوتی ہے، اور انہوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے. انہوں نے وہاں پہ یہ حرکتیں کی تھیں کہ وہ ایک برٹش آتھر تھی، بہت عرصہ پہلے میں اس کی کتاب پڑھی تھی. اس نے کہا کہ جب اتنے بڑے پیمانے پہ جنگ ہوتی ہے اور مائیگریشن ہوتی ہے، فساد ہوتا ہے، تو اکثر عورتوں کے ریپ ہوتے ہیں، جنگ سے پہلے یا جنگ کے بعد. لیکن یہ پاکستانی جو تھے، یہ ڈیورنگ دا وار بنگالی عورتوں کو ریپ کر رہے تھے. یہ وہ سوچ، جرنیلی سوچ جو کہتی تھی کہ ہمیں 1 انچ زمین کے لیے اتنے بنگالی مارنے پڑے مار دیں گے. یہ وہ جرنیلی سوچ ہے جو قابض ہے پاکستان پر. پنجابی قابض نہیں ہے. وہ سوچ ہے ایک خاص، جس کے ہاتھ میں جب پاور آتی ہے نا تو وہ کہتا ہے ہر چیز کو تاراج کر دو. آج وہی سوچ کے لوگ ہیں جو اس ریکارڈک پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، صرف اپنی ذات تک، جرنیلوں کی حد تک. ان کے لیے مجھے آپ کو تو خاص کر کے آواز اٹھانی چاہیے، اپنے اور میرے لیے نہیں، آنے والے بہت دور آنے والے لوگوں کے لیے. آپ ان سے آج عمران خان کی قیادت میں لڑ سکتے ہیں اور پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ تاریک ہونے سے بچا سکتے ہیں. آپ کے اندر جذبہ چاہیے. وہ ایک سینگ ہے، اٹ از ناٹ دا سائز آف اے فائٹ ان دا ڈاگ، اٹ از اے سائز آف اے فائٹ ان دا ڈاگ. آپ
کہ میں کیسے آپ کو بتاؤں کہ آپ کی ایسے سمجھ لیجیے آپ کی جسمانی قوت نہیں، آپ کے اندر لڑنے کا جذبہ اہم ہے، وہ زیادہ پاورفل ہونا چاہیے۔ پاکستان کو فیور دیجیے۔ یہ ریکارڈک کا خزانہ لوٹنا چاہتے ہیں، عمران خان اس کو بچانا چاہتا ہے، یہ ہے دشمنی کی وجہ۔ اور کیا دشمنی ہے بھائی؟ ان کا کیا لینا دینا ہے اس سے؟ یہی وجہ ہے۔ اس کو زیادہ سے زیادہ ڈسکس کیجئے، اویئرنیس پیدا کیجئے لوگوں کے درمیان میں کہ پاکستان کے مستقبل سے کون کھیل رہا ہے اور ہمیں اسے روکنے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو برائے مہربانی اس کو شیئر کیجئے گا اور مجھے اپنی کمنٹ سے ضرور نوازیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔